آج کی اس امیگریشن اپڈیٹ ویڈیو میں بات کروں گا اسکلڈ ورکر ویزا اور پارٹ ٹائم جو ورک ہے سپلیمنٹری امپلائمنٹ کے بارے میں. جیسا کہ آج سے 4 اپریل 4 اپریل 2024 سے اسکلڈ ورکر ویزا جو ہے اس میں کچھ چینجز آئی ہیں، خاص طور پر جو ایڈیشنل ورک ہے، سپلیمنٹری امپلائمنٹ ہے، اس کے بارے میں کہ پہلے صرف آج کی تاریخ سے پہلے یعنی 4 اپریل 2024 سے پہلے اگر آپ نے پارٹ ٹائم کام کرنا تھا، کوئی جاب لینی تھی تو وہ 20 آورز کی آپ سیم کیٹیگری میں سیم نیچر آف جاب جو وہ ایڈیشنل امپلائمنٹ کے طور پر لے سکتے تھے. لیکن آج سے یا آج کے بعد آپ کی جو سپلیمنٹری امپلائمنٹ ہے وہ کسی بھی کیٹیگری میں ہو سکتی ہے ایز لانگ ایز وہ جاب جو ہے وہ ایلیجیبل آکوپیشن کوڈ جو ہے اس میں وہ جاب موجود ہونی چاہیے. ایلیجیبل آکوپیشن کوڈ آپ ہوم آفس کی ویب سائٹ سے وہ لسٹ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. اور اگر آپ کو پارٹ ٹائم امپلائمنٹ کرنا ہے، سپلیمنٹری آپ کی جاب جو آپ اور لینے جا رہے ہیں جو کہ 20 آورز یا اس سے کم ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی، وہ اس کو ایلیجیبل آکوپیشن کوڈ میں لازمی طور پر موجود ہونا چاہیے. اس میں کافی لمبی لسٹ ہے، کچھ میں یس آگے لکھا ہوا ہے اینڈ میں اور کچھ میں نو لکھا ہوا ہے. جہاں نو لکھا ہوا ہے وہ جابز آپ نہیں لے سکتے. بلکہ ایک اور گڈ نیوز یہ بھی ہے کہ جاب کے ساتھ ساتھ آپ 20 آورز کا سیلف امپلائمنٹ بزنس بھی کر سکتے ہیں، بٹ اٹ شوڈنٹ بی مور دین 20 آورز. لیکن اس بزنس کو بھی جو ایلیجیبل آکوپیشن کوڈ ہے اس میں شامل ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی بھی بزنس شروع کر لیں اور وہ آپ کو الاؤڈ ہوگا، پھر آپ کے لیے آگے امیگریشن آپ کے ویزا کے حوالے سے آپ کے لیے پرابلم آ سکتی ہے. تو اس لیے پلیز میک شور کیجیے گا کہ اگر چاہے آپ سپلیمنٹری امپلائمنٹ لینے جا رہے ہیں یا کہ آپ اپنا سیلف امپلائمنٹ کا کوئی بزنس شروع کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ 20 آورز کا ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا، تو وہ اس کو ایلیجیبل آکوپیشن کوڈ میں شامل ہونا چاہیے. اس سے پہلے اس کو شارٹیج آکوپیشن لسٹ کہتے تھے، لیکن ابھی جو رات ہی انہوں نے لسٹ چینج کی ہے، کچھ جو نئی اپڈیٹس آئیں اس میں اس کا نام انہوں نے ایلیجیبل آکوپیشن کوڈ رکھ دیا. لمبی لسٹ ہے، اس میں سارے کوڈز موجود ہے کہ کون سی جابز آپ کر سکتے ہیں، کون سی نہیں کر سکتے. اور جیسے پہلے اسکلڈ ورکر ویزا فار ایگزامپل ہوم کیئرر یا کیئر ورکرز کے جو ویزا تھے اس کا کوڈ تھا شاید 6145، اب اس کا کوڈ چینج ہو گیا ہے، وہ 6135 ہو گیا ہے. ایسے 6136 شاید سینئر کیئر ورکرز کا ہو گیا ہے. کوڈ چینج ہوئے اور ساتھ ساتھ کچھ آکوپیشنز انہوں نے چینج کیے ہیں، کچھ میں آپ جاب لے سکتے ہیں، کچھ میں نہیں لے سکتے. لیکن اس کا مختصر جواب یہی ہے کہ جو بھی آپ نے جاب کرنی ہے میک شور کہ وہ ایلیجیبل آکوپیشن کوڈ میں ہو. ڈزنٹ میٹر آپ کسی ایک کیٹیگری میں ایز اے کیئرر کام کر رہے ہیں تو دوسری اگر آپ کو جاب کوئی مینیجریل مل رہی ہے، کوئی بھی اور ہے، تو وہ آپ ضرور کر سکتے ہیں. تو یہ اس سے کافی لوگوں کو فائدہ ہوگا. لیکن یاد رکھیے کہ جس جاب کے لیے آپ کو اسپانسر کیا گیا ہے، مین جاب جو ہے وہ آپ کی فل ٹائم جاب ہوگی اور وہ اسی طرح کنٹینیو رہنی چاہیے، پھر ہی آپ پارٹ ٹائم کہیں بھی اور کر سکتے ہیں ایز لانگ ایز اٹ از انکلوڈیڈ ان دا ایلیجیبل آکوپیشن کوڈ. لیکن کوئی بھی کام کرنے سے پہلے بیسٹ ہوگا آپ کوئی اپنی لیگل ایڈوائس لے لیجئے گا، پھر ہی اپنا جو بھی امپلائمنٹ ہے اس کو سٹارٹ کیجئے گا. سو یہ کوئی آپ کو ایڈوائس نہیں دی جا رہی، کوئی لیگل ایڈوائس نہیں ہے، جسٹ اٹ از جنیرک انفارمیشن. پلیز سیک اے لیگل ایڈوائس، پھر اس کے مطابق آپ اپنا جو بھی نیکسٹ اسٹیپ ہے اس کو اٹھائیے گا. تھینک یو ویری مچ.